اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقهوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جی انٹرنیشنل ختم نبوت عالمی مجلس سے ختم نبوت سرگودا والوں کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل یہاں سجائی ہے، اور ہم ٹیچر کمیونٹی کو from all three sides، اسکول سائڈ، کالج سائڈ، یونیورسٹی کے بھی پروفیسر صاحبان مجھے نظر آ رہے ہیں، تو یہاں مقصود ان کا یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑیں۔ ہم نیشن بلڈر ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے ذمہ۔ کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ بچہ 5 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس آ گیا، اس میں سے 35 منٹ کا 40 منٹ کا پیریڈ آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کیا کوئی ٹچ دیا آپ نے اسلامی؟ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف کروایا؟ کیا آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا، سیرت کا، اخلاق کا کوئی انٹروڈکشن کروایا؟ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ میں اور آپ شاید بغیر تیاری کے ہی پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جبکہ جو اساتذہ اکرام ہے، جو ٹیچر کمیونٹی ہے، جو ٹیچنگ پروفیشن ہے، جو پروفیشنل ڈگری ہمیں ملتی ہے، جہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ، وہ جو لائسنس ہمیں ملتا ہے، وہ جو ایجوکیشن کے نام کی ڈگریاں میرے آپ کے پاس ہیں، سی ٹی کے نام سے، بی ایڈ کے نام سے، ایم ایڈ کے نام سے، ایم فل ایجوکیشن کے نام سے ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو کھنگالیں تو وہاں آپ کو جو بیسک بات ملے گی وہ یہ ملے گی کہ پڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پہلے پڑھا جائے، اور جو استاد بغیر پڑھے پڑھاتا ہے وہ پڑھاتا نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے کولیگ سے یہ بات کیا کرتا ہوں کہ مجھے میرے استاد نے ڈیورنگ بی ایڈ ایک بات سکھائی تھی کہ غلط پڑھانے سے بہتر ہے نہ پڑھانا، غلط پڑھانے سے بہتر ہے نہ پڑھانا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ سر یہ غلط پڑھانا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو سر نے فرمایا کہ جو بھی آپ لیکچر یا جو بھی آپ تعلیم دے رہے ہیں اور بغیر تیاری کے دے رہے ہیں وہ غلط پڑھا رہے ہیں۔ تو 1 منٹ کے بولنے کے لیے ڈھیر ساری پیچھے ضرورت ہوتی ہے تیاری کی۔ تو اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ جو میں 35 منٹ کی پلاننگ کر کے، کیا میں پلاننگ کر کے آیا ہوں؟ کیا میں نے یہاں آنے کے لیے جو سوچا کہ میں یہاں جا رہا ہوں، کس فنکشن میں جا رہا ہوں، کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اس سارا جو پروسیس ہے اس کا ایم کیا ہے؟ میں نے وہاں جا کے کیا بات کرنی ہے، میں نے وہاں سے کیا بات لے کے آنی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے اس 2 گھنٹے میں 11 سے 1 بجے کے دوران جو کہ میکسیمم وقت گزر چکا ہے اور ایک کسی بھی لمحے بچ سکتے ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ میں جس وقت اس حال میں آیا تو سب 6 لوگ تھے، 7 لوگ تھے، میں خود لے دوں۔
اب وہ 1 بجے فنکشن ختم ہونے کا ہمیں پتا ہے، 11 بجے کے شروع ہونے کا ہمیں کوئی نہیں پتا ہے. تو اس 2 گھنٹے میں کوئی یہاں علماء کرام نے آپ کو بڑا کوئی انجیکشن نہیں لگا دینا کہ ختم نبوت کا عقیدہ صاحب، یہاں صرف جھنجھوڑا جائے گا کہ یار ہم اپنے اس 40 منٹ کے پیریڈ میں سے 5 منٹ مخصوص کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. وہ جو بچے ہیں، کیونکہ میرا آج کل جو ونگ ہے جس سے میرا تعلق ہے وہ ایلیمنٹری ونگ ہے. میرے پاس پرائمری اور ایلیمنٹری کے بچے ہوتے ہیں. میں اپنے اساتذہ اکرام سے کہا یہ بنیاد ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کالج والے ہمارے پروفیسر صاحبان کہتے ہیں جی بچہ آیا میٹرک کر کے اسے نام بھی لکھنا نہیں آتا. اب وہ میٹرک والے شکوا کرتے ہیں ایلیمنٹری والوں سے، ایلیمنٹری والے شکوا کرتے ہیں پرائمری والوں سے. مجھے یاد ہے یہاں خالقیہ اسکول میں ایک دن ایسی باتیں چل رہی تھی تو میں نے پوچھتے پوچھتے جب آئے نا جی وہ پلے گروپ والے ٹیچر سے، میں کہا سر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے جی والدین پڑھاتے ہی نہیں. یہ سر میرے اور آپ کے سننے ہیں. میرا ایمان ہے کہ میرا گریبان پکڑا جانا ہے. ان بچوں نے میرا گریبان پکڑنا ہے. ان والدین نے میرا گریبان پکڑنا ہے کہ ہم نے اپنا بچہ آپ کے سپرد کیا. آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت کیا کی؟ اس نے جب پہلی دفعہ جھوٹ بولا تھا تو اسے کیوں نہیں سمجھایا، کیوں نہیں روکا؟ تو اس لیے آج کہ اس فنکشن کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کیا گیا ہے تو میری آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ میں اور آپ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے کہ میں نے ایک دن میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا یا پورے مہینے میں پڑھ لیا. آپ اگر ایک پیج بھی روز یا چلے ایک پیج نہیں، 1 آیت 2 آیات 3 آیات بھی اگر ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کے لیے سے پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ بھی عمل کی توفیق دے. سیکنڈلی اپنی جسے ہم ٹیبل بک کہتے ہیں یا بیڈ بک کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کوئی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر عملی طور پر اپنی اس 6 فٹ کے انسان پر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق تعلیم اور تعلم سے ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ ٹولز اللہ میاں نے ہمیں دیے ہیں. ان میں یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ دماغ ہے. لرننگ کے لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ لرننگ کا پہلا سٹیپ ہے کہ وی شوڈ بی اے گڈ لسنر. ہم نے اپنے بچوں کو اچھا لسنر بنانا ہے. پھر آتے ہیں ہم اس کی طرف، اسپیک کی طرف، پھر ریڈ کی طرف. یہ سارے پروسیس ہیں. تو میں اپنے بھی کیوں نہیں لگتا کہ میں اچھا لسنر بن جاؤں. یہاں جو باتیں کی جا رہی ہیں ابھی بڑی خوبصورت انداز سے وہ ہمیں بتا رہے تھے، انٹروڈکشن کروا رہے تھے، تو ہمیں غور سے سننا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کاپی پینسل لے کے آئے کہ یار ہم جا رہے ہیں تو وہاں سے جو اچھی بات ہوگی وہ ہم کیوں نہ نوٹ کر لیں. علم مل گیا نا، یہاں علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. کوئی چیز ہم نے کی پلان کہ یہ باتیں میں نے نوٹ کر لینی ہے. یہاں سن بتائے جا رہے ہیں، کسی کی ولدیت بتائی جا رہی ہے، ہسٹری بتائی جا رہی ہے، ہم نوٹ ہی نہیں کرتے. اتنے ذہین ہم کوئی نہیں کہ یہ سارا دماغ میں سیو ہو جائے. تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں اسٹوڈنٹ بھی بننا ہے. ٹیچر تو ہم ہیں ہی ہیں. تو میں کہوں گا پہلے طالب علم بنے، پھر استاد بنے، پھر انشاءاللہ دیکھیں پڑھنے کا اور پڑھانے کا انشاءاللہ مزہ آئے گا. تو ایک بات آخری کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں اپنی. جیسے ابھی
شاید جو ہمارے سیلز سیکٹری ہیں وہی واقعہ سنا رہے تھے کسی اسٹوڈنٹ کا، تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہائر سیکنڈری اسکول 88 جنوبی میں وہاں ہم تھے، تو ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا قادیانی، ایسے ہی جوش آیا چلو یار اسے دعوت دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ جب 2 سے 3 باتیں ہم نے کی نا تو ہم خاموش ہو گئے، اور میں کہا بھائی اپنا ایمان بچاؤ، میری آپ کی تو تیاری نہیں، اسے سارا پتہ ہے، اس کا علم اتنا ڈیٹیل کے ساتھ اسے اپنے مذہب کا پتہ تھا کہ مجھے آپ کو شاید پتہ ہی نہ ہو، مجھے نہیں پتا تھا بات۔ اس نے ایسے ایسے دلائل دیے، ایسی ایسی باتیں کی کہ ہم لاجواب ہو گئے۔ تو اگر آپ میسج دینا چاہتے ہیں، آپ کسی تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو خدارا پڑھنے کی طرف آ جائیں، پڑھیں گے تو پھر پڑھائیں گے۔ پھر وہی میرا میسج کہ پڑھانے سے پہلے پڑھنے کی طرف آ جائیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔